بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 5 تنوین کی ہے. دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیا ہے جی، تختی کی جو ترتیب دیکھی جائے نا تو پہلی والی تختی 4 نمبر وہ ترتیب مخارج ہے. کیا ہے ترتیب؟ ہاں، یہ اسی کا برعکس ہے، الٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. جہاں سے مخارج شروع ہو رہے ہیں تو یہاں میم پر مخارج ختم ہوتے ہیں جیسے یہاں سے. اچھا جی، اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک دو باتیں موٹی موٹی یاد کر لیں. ایک یہ کہ ہجا کرتے وقت میم دو زبر من الف لکھا ہوا ہے لیکن اس کا ہجا میں نام، بولو بھائی ہجا میں نام. اصول کیا ہے؟ جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا اور حرکات و سکنات سے خالی ہوتا ہے ہجا میں اس کا نام نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے، قواعد ہجا القرآن میں یہ ضابطہ لکھا ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ میم دو زبر من کے آگے لکھا کیوں ہے جب پڑھا نہیں جاتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وقف رسم کے تابع ہے. ٹھیک ہے. اور عموماً دو زبر کا جو دو زبر کی تنوین کا جو وقف ہے وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اس الف کو لکھ دیا گیا. ٹھیک. پھر آگے سوال آ گیا، کہتے جی زال دو زبر زن کے آگے الف بھی نہیں لکھا، وہاں تو یا لکھ دیا، وہاں یا کیوں لکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصحف کی یعنی قرآن پاک کی جو رسم ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کے آگے یا لکھ دیا. کیونکہ قرآن پاک میں زال دو زبردن کے آگے یا بھی لکھا ہوا ہے. قل ہوا اذن، وہاں پر زال کے اوپر زبر ہے دو اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس مصحف کی رسم کا لحاظ رکھتے ہوئے یا کو لکھ دیا گیا. سمجھ گیا جی؟ بولو بھائی شاباش. اسی طرح تا دو زبر تن، اب اس کے آگے نہ یا لکھا ہے نہ الف لکھا ہے. تو یہ بھی رسم کی طرف اشارہ کر دیا کہ گول تا اگر آ جائے اس کے اوپر جب دو زبر آئیں گے تو اس کے آگے الف نہیں لکھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ رسم کی طرف اشارہ کر دیا زال دو زبر دان میں اور تا دو زبر تان میں. سمجھ آ گئی بات؟ اب پڑھنے لگے ہیں اس کو جی. میم دو زبر من، میم دو زید من، میم دو پیش من، من من من. اب ایک بات کیا سمجھ آئی کہ ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. میم دو زبرمان جلدی نہیں کرنا. ٹھیک. ایک بات. دوسری بات کیا سمجھ آئی ہے کہ جب ہم نے ملا کر پڑھا تو کون سی ممکنہ غلطی ہونی تھی؟ ہم نے نہیں ہونے دی. وہ قلقلہ من من اکثر ہو جاتا ہے وہ قلقلہ. اچھا دوسرا ایک اور غلطی کیا ہوتی ہے؟ من وہ لمبا سا غنہ کر دیتے ہیں. تو تجوید کے ضابطے کے مطابق یہ لمبا غنہ یہاں پر نہیں ہے. تو یہ جو میں نے کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ غنہ آنی. کیا نام ہے؟ غنہ. ٹھیک ہے. تو غنہ زمانی وہ لمبا ہوتا ہے. وہ تنوین کے بعد جب کوئی اخفاء کا قاعدہ آئے گا، اخفاء کا حرف آئے گا، ادغام کا حرف آئے گا، پھر ادغام کے بعد اخفاء یا غنہ وہ اس وقت ہوتا ہے. ٹھیک. سمجھ گئے جی ضابطے کے تحت جی. بن بن بن، ون ون ون، پن فن فن. جی. اب اسی طرح وہ والی بات جو پہلے بھی عرض کی کہ اس تختی کو جب ہجا کر کے پڑھیں گے ایک حرف کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا؟ 9 مرتبہ کم از کم. اور 3 مرتبہ حرف کا کیا آئے گا؟ نام. 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ. اب بچے سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے سادو زبر سن، سادو زیر سن. نام صحیح لے رہا ہے. جب استاد کہتا ہے کہ بیٹا کیا پڑھا؟ کہتا ہے سا. استاد کہتا ہے بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ ویری گڈ، لیکن پھر پریکٹس غلط کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ نام بچہ عموماً صحیح لے لیتا ہے لیکن حرکت کے ساتھ ادائیگی غلط کرتا ہے اور قرآن میں غلط کی مشق اس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. خیال کریں گے اس کا انشاءاللہ جی. سن سین سن،
زن زین زون وہ، اب ہونٹ گول نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ دو زبر ون، وہ دو زیر وین، وہ دو پیش ون، جی اب ایک اور باریکی سمجھ آئی، جب ہم پیش پہ ہونٹ گول کریں گے نا تو تنوین کے جو آخر میں آواز آ رہی ہوتی اس پر ہونٹ گول نہیں کریں گے، دیکھیں ون، اب غلطی کیا ہے، ون تو یوں نہیں کرنا، گولی سمجھ گئے جی، اس طرح ہونٹوں کو گول، ہاں سمجھ گئے، یہ غلطی ہے، ون ون، ہونٹ واپس سے شروع جائیں گے، ٹھیک ہے، شاباش، زن زین زون، جی سن سین سن، کافی ہے جی، سواد سے انشاءاللہ پھر پڑھ لیں گے، جزاکم اللہ خیر۔